پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں شب نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اور ان کے دونوں بچوں نے بھی، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مغرب کا وقت عنقریب ہوتا جا رہا تھا، وقت افطار کا وقت ہو رہا تھا۔ سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائی، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 روٹیاں لے کر آئیں تو پہلی روٹی اپنے شوہر یعنی حضرت علی شیر خدا کے سامنے پیش کی، اور دوسری روٹی اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کی، اور تیسری روٹی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کی۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف آدھی روٹی ہی کھائی اور آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ لی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے فاطمہ، تمہیں بھوک نہیں لگی؟ ایک روٹی ہے، اس میں بھی تم آدھی ہی لی، تم نے آدھی ہی کیوں کھائی؟ اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہفتہ بھر میں کچھ نہ ملا ہو، وہ بیٹی کیسے کہلائیں گی جس کا باپ بھوکا ہو؟ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے کھڑی ہو؟ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے فرمایا، جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی، شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ کر لے آئی ہوں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا کہ روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تمہارے بابا کی ایسی ہی حالت میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو روٹی کھلاؤں گی۔ پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگی۔ سبحان اللہ، کیا محبت تھی باپ بیٹی کے درمیان۔ پیارے دوستو، ایک دن ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ یہودیوں کی کچھ عورتیں آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہماری شادی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر بھیجیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، ہمیں فخر محسوس ہوگا کہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہمارے گھر تشریف لائی ہیں۔ پیارے دوستو، ان عورتوں کا اصلی مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانا تھا۔ ان کے پاس بہت ہی خوبصورت اور مہنگے لباس تھے جو انہوں نے شادی میں پہننے کے لیے تیار کیے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی یہاں آئیں گی تو وہ ان کا مذاق اڑائیں گے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کچھ اچھا لباس نہیں ہے۔ لیکن پیارے دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ عورتیں کس مقصد سے آئی ہیں اور یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے۔ پھر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر لی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ان کی شادی میں ضرور بھیجیں گے۔ اس دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ ساری گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں اذان کی آواز آئی۔ انہوں نے جا نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں، اور نماز کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے رب العالمین، مجھے کسی لباس کی کوئی ضرورت نہیں اور کوئی شوق نہیں، میں جیسی ہوں خوش ہوں، لیکن یہ لوگ میرے بابا کو اور آپ کے حبیب کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا رب العالمین، اپنی رحمت سے ایسا
کرم فرما کہ مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ پیارے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا دعا کر رہی ہے۔ انہیں یہ معلوم بھی تھا کہ وہ عورتیں کس ارادے سے آئی ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی خاموش رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب ان کی بیٹی کو کبھی شرمندگی نہیں محسوس ہونے دے گا، کبھی شرمندہ نہ ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے جبریل، جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک لباس لے کر میرے محبوب کے گھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی کو یہ لباس دے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے وہ پاکیزہ لباس لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر تشریف لائے۔ انہوں نے ادب سے اجازت مانگی، رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل، اندر آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے ادب اور احترام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت سے ایک لباس بھیجا ہے۔ یہ پاکیزہ لباس پہن کر وہ یہودیوں کی دعوت میں شرکت کرے، یہی اللہ پاک کی رضا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے بیٹی، تمہارے لیے جنت سے لباس آیا ہے، اسے پہن کر تم یہودیوں کی دعوت میں شرکت کرو۔ پیارے دوستو، یہودی عورتوں نے بہت شاندار شادی رکھی تھی۔ وہ اپنے گھروں میں تکبر لباس پہنی ہوئی تھی۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ انہیں نیچا دکھا سکے، لیکن پیارے دوستو، جب پیاری بی بی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس محفل میں تشریف لائی تو ان کا لباس دیکھ کر ہر عورت حیران رہ گئی۔ ان کا لباس اتنا حسین اور نورانی تھا کہ پوری محفل میں ویسا کوئی لباس نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک جگہ پر بیٹھ گئی، لیکن وہاں موجود ہر عورت کی نظر ان کے لباس پر ٹھہر گئی۔ دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خوبصورت لباس میں کھو گئی، ایسا لباس جو ان کے سوچ میں اور خیال میں بھی نہیں تھا۔ کچھ عورتیں پاس آ کر پوچھنے لگی، اے فاطمہ، یہ اتنا حسین لباس تم نے کہاں سے لیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرا کر فرمایا، میں نے یہ لباس اپنے ابو جان سے لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے فاطمہ، تمہارے ابو جان نے اتنا حسین لباس کہاں سے لیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرا کر جواب دیا، میرے ابو جان کو یہ لباس حضرت جبریل علیہ السلام دے کر گئے۔ عورتیں اور زیادہ حیران ہوئی۔ پھر ان عورتوں نے پوچھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ لباس اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا اور میرے رب نے اسے میرے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر عورتیں اور بھی حیرت میں پڑ گئی۔ وہ دوڑ دوڑ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لباس کو چھو چھو کر پکڑ پکڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، اتنا خوبصورت لباس دنیا کے کسی بازار میں بھی نہیں ملتا۔ یہودیوں کی دلہن بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس دیکھنے آئی۔ جیسے ہی اس کی نظر پڑی وہ حیران رہ گئی اور بولی، اتنا حسین لباس تو اس دنیا میں موجود ہی نہیں۔ پیارے دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر ان یہودی عورتوں کے دلوں میں حق کی روشنی اتر گئی۔ وہ فوراً پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئی اور سب نے مل کر کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا اور ہمارے پیارے نبی کا پورے گھرانے والوں کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔